ملے تو آیا اس کو دفن کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، دونوں طریقے درست ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب بلال شام میں چلے گئے تو وہاں پر نبی نے خام میں آ کر بولا کہ بلال اتنی دور کیوں چلے گئے ہو، واپس آ جاؤ، پھر بلال واپس آ گئے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات کس کتاب میں ہے وہ ہمیں دے دیجئے۔ اور ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، شیطان میری صورت نہیں اپنا سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دکھا دے، خواب کے اندر اللہ دکھا دے، نبی آ جائیں، کسی کو زیارت ہو جائے تو اللہ اس پر قادر ہے۔ اور وہ چونکہ صحابی تھے، انہوں نے نبی پاک کو دیکھا تھا، اس لیے انہیں شیطان دھوکا۔ آج بھی شیطان میرے اور آپ کے خواب کے اندر نہیں آ سکتا، لیکن جھوٹ تو بول سکتا ہے نا۔ تو آج جس کو خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہو، ممکن ہے شیطان دھوکا دے رہا ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ تو صحابہ تھے، جب ان کو خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی تو یقیناً نبی کی زیارت ہوتی، کیونکہ وہ نبی کو دیکھے ہوئے تھے، جانتے تھے۔ پھر اس میں یہ کہنا کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے اس کے خواب میں، دو آپ سوئے ہوتے، یہ آپ سوئے ہوئے، یہ آپ کا بھائی سویا ہوا، آپ اس کے خواب میں آئے ہوئے، یہ آپ کے خواب میں آیا ہوا، کیا خیال ہے؟ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں اس کے خواب میں گیا ہوں صبح اٹھ کر؟ پتا ہوتا ہے؟ نہیں پتا ہوتا۔ یہ وہ اللہ عز و جل ہے جو جس کو چاہے خواب کے اندر جو اچھی بات دکھانا چاہے دکھا دیتا ہے، واللہ اعلم۔ کیا انسان احتلام کی صورت میں بغیر غسل کے کھانا کھا سکتا ہے؟ جی کھا سکتا ہے، بہتر ہے وضو کر لے، اور غسل جو ہے یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ مسجد میں داخل ہونا ہے تو غسل کرنا پڑے گا، نماز پڑھنی ہے تو غسل کرنا پڑے گا، قرآن کو چھونا ہے تو غسل کرنا پڑے گا۔ یہاں غیر ضروری بال اور ناخنوں کا ذکر آیا ہے کہ وہ کتنے دن تک صاف کر لینے چاہیے؟ تو 40 دن سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اس سے پہلے ان کو صاف کر لینا چاہیے، واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ یہ فجر کی نماز ہے، سورج نکلتے وقت پڑھ سکتے ہیں؟ سورج جب نکل رہا ہو تب نہیں پڑھنی، جب نکل جائے پھر پڑھنی ہے۔ مغرب کی؟ ہاں جی مغرب کی، جی جب سورج غروب ہو رہا ہے، کیونکہ مغرب کا ٹائم حاجت روا، مدد کرنے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، اپنا حاکم، یہ سب تسلیم کرنے کے بعد وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ پھر وہ اس ایمان کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ، اس توحید کے ساتھ ظلم کو شامل نہ کریں، ظلم نہ کریں، ان کے لیے امن ہے اور یہ ہدایت پر ہے۔ صحیح بخاری کے اندر عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ کہ جب یہ آیت کا نزول ہوا تو صحابہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ کون ہے جس سے ظلم نہ ہو؟ ظلم زیادتی یہ تو ہم سے ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے امن بھی اس کو ملے گا، ہدایت پر بھی وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد ظالم نہ ہو، ظلم نہ کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت میں مالک نے جس ظلم کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ظلم ہے جو لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی عبادت میں۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ تو یہاں اہل امن، اہل ہدایت جن کو اللہ عز و جل بیان فرما رہا ہے وہ وہی ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد
ایسے بندے کی قسمت میں نہ امن ہوا کرتا ہے، نہ ہدایت ہوا کرتی ہے، نہ سکون ہوا کرتا ہے۔ امن و ہدایت کی صرف ایک راہ ہے، الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہ کرنے کے بعد پھر وہ ہدایت، امن اسی صورت میں پا سکیں گے، شرک اکبر سے اپنے دامن کو ہٹا دیں۔ ویسے ظلم، ویسے زیادتی، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور قیامت کے دن فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر اگر کسی نے نیکی کی ہوگی، قیامت کے دن دیکھ لے گا، پا لے گا۔ اسی طرح ایک ذرے کے برابر ظلم، زیادتی، گناہ، غلط کاری کی ہوگی، وہ بھی اس کے سامنے حاضر ہو۔ گناہوں پر بات ہو کر اللہ عز و جل دنیا میں سزا دے کے پاک کر دیتا ہے۔ جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں تو آپ فرماتے ابو بکر، کیا تمہیں بخار نہیں ہوتا؟ کیا تمہیں تکلیف نہیں آتی؟ کیا تم بیمار نہیں ہوتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کی ایک شاخ سوکھی ہوئی، اللہ کے نبی اس کی ٹہنی کو ہلاتے ہیں، اس کے سارے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں جیسے اس ٹہنی کے ہلانے سے اس کے پتے جھڑ گئے ہیں، مسلمان کو جب بخار ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، اللہ اس کے گناہوں کو ایسے چھاڑ دیتا ہے۔ ایک ہے اپنی جان پر ظلم، گناہ کر کے، داڑھی شیو کر کے، گانے سن کے، فلمیں دیکھ کے، یہ اپنی جان پر ظلم ہے، غیبت کر کے، چوری کر کے۔ یہ گناہ انسان پر مصیبت آئے، بیماری آئے، تکلیف آئے، اللہ کی طرف سے معاف ہو جاتا، اور اگر اللہ معاف نہ کرنا چاہے تو پھر ایسے مواقف کو جو صحیح توحید کو سمجھتا ہوگا لیکن دامن میں گناہ بھی ہوں گے، اللہ اس کو کچھ عرصے کے لیے جہنم کا عذاب دے گا۔ جس کا ایک بندہ حدیث میں آتا ہے، اہل ایمان مواقف جہنم کے عذاب میں ہوں گے، مشرک ان کو نہ دے گا۔ تم کہا کرتے تھے شرک نہ کرو، شرک نہ کرو، شرک نہ کرو، یہ نبی دینا شرک ہے، چادر چڑھانا شرک ہے، پھول دینا شرک ہے، دیے جلانا شرک ہے، سجدے کرنا شرک ہے، یا علی مدد کے نعرے لگانا شرک ہے، یہ نہ کیا کرو، جہنم میں تو ہمارے ساتھ ہی ہونا، کیا فائدہ ہو تمہاری توحید کا؟ مواہب کو مشرک تانا دے گا، تمہاری توحید